شیکاری. ٹھیک ہے، پھر شروع کریں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله وتمتع ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. کل ہم نے پڑھا تھا نون قطنی کا قاعدہ، جو سب کو سمجھ میں آ گیا ہے. آ گیا نا سمجھ میں؟ جی شیکار. اچھا، اچھی بات ہے. دیکھیے اب آگے اس کے بعد کا جو سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 25، وقف کا بیان. وقف وقف کے معنی ہوتے ہیں سے ٹھہرنا. وقف کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ٹھہرنا. ٹھہرنا نہیں، ٹھہرنا، رکنا، اسٹاپ ہونا. قرآن جی. مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ایک سانس میں تو سب پڑھ نہیں جاتے. ہم پڑھتے پڑھتے جہاں ہماری سانس ٹوٹتی ہے یا پھر جہاں رکنے کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں آیت پوری ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے بیچ بیچ میں جہاں اب قرآن مجید جیسے عام زبان میں ہم اپنی بھاشا بولتے ہیں، اپنی لینگویج ہم بولتے ہیں، تو ہم جب بھی ایک کلمہ، ایک سینٹینس، ایک جملہ پورا ہوتا ہے تو ہم وہاں رکتے ہیں ذرا سا، پھر اس کے بعد دوسرا جملہ شروع کرتے ہیں. سب ایک میں ملا کر بول دیں گے تو بہت سے کلمہ ایسے ہیں، بہت سے جملے کہ ان کا معنی اور مطلب بدل بھی جائے گا اور انسان سمجھ نہیں پائے گا. اب جیسے بولا جائے رکو مت بیٹھو، تو اس سے انسان کیا سمجھ پائے گا؟ یہ رکو مت بیٹھو جو یہ جملہ ہے، اس سے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ رکو، رکو یہاں پر ٹھہر جاتا ہے انسان. مت بیٹھو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ رک جائیے، مطلب بیٹھیے مت. اور اسی طریقے سے اس کا دوسرا معنی یہ ہوگا کہ رکو مت بیٹھو، یعنی رکنا نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیے. تو ہر چیز کے مطلب اور معنی کے حساب سے قرآن مجید میں بھی ہے. جہاں معنی پورا ہوتا ہے، جہاں ایک جملے کا ارتھ، اس کا میننگ پورا ہوتا ہے، تو وہاں رکنے کے لیے جو علامت بنی ہوتی ہیں، جہاں رکا جاتا ہے، ٹھہرا جاتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ وقف. کیا کہتے ہیں؟ وقف کہتے ہیں. ہاں. جی وقف کہتے ہیں. ہم ویسے عام کتابوں میں زیادہ تر وقف کا جو قاعدہ ہوتا ہے وہ سارے قاعدے ایک ساتھ دیے جاتے ہیں، لیکن یہاں صرف ایک علامت اس کی بتائی گئی ہے، گول نشان جو بنا ہوا ہے. تو اس گول نشان کو، جو وقف کرنے کا جو قاعدہ ہے، جو وقف کرنے کی جو علامت ہے، یعنی جو نشانی ہے، جو اس کا سمبل ہوتا ہے نا، وہ الگ الگ ہوتا ہے. تو کہیں آپ دیکھیں گے قرآن مجید پڑھتے پڑھتے تو ایک تو ہوتا ہے گولا نشان، یہ جو ہوتا ہے یہ آیت ہوتا ہے، یہاں رکنا ہے. اسی طریقے سے آیت کے بیچ بیچ میں بھی بہت سی جگہ چھوٹا سا طا بنا ہوتا ہے، جیم بنا ہوتا ہے، زا بنا ہوتا ہے. یہ الگ الگ سمبل ہیں. ہاں. تو ان میں سے ایک نشان جو مین ہے، جہاں پر ہر آیت کا، یعنی آیت پورا ہونا، یعنی ایک جملہ پورا ہونا، ایک کلمہ پورا ہونا، اس کا معنی، اس کا ارتھ، اس کا میننگ وہاں پر مکمل ہو جاتا ہے. اور پھر دوسرا آیت شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے پھر دوسری بات شروع ہوتی ہے، یا پھر
ایک ہی بات کا وہاں دوسرا کلمہ شروع ہوتا ہے، تو یہ آیت ہوتا ہے۔ تو ایسے گول نشان کو کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ ہاں، ایک تو ہوتا ہے وقف، یعنی وقف میں تمام سمبل آ جائیں گے، جو سارے سمبل ہو جہاں رکنا ہے، جہاں رک سکتے ہیں، جہاں رکنے کی تھوڑی بہت گنجائش ہے، سانس توڑی جائے تو وہاں رک سکتے ہیں، تو وہ پورا ہوتا ہے وقف۔ لیکن ان وقف میں ایک خاص نشان جو ہے، اس گول نشان، اس کو آیت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا؟ جی شیخ، سمجھنے آ گیا۔ دیکھیے آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایسے گول نشان کو وقف کرنا کہتے ہیں، یعنی رکنا کہتے ہیں۔ لیکن اس کا نام جو یہاں کتاب میں نہیں لکھا گیا ہے، تو میں بتا دوں، آپ لوگ خود جانتی ہوں گے، قرآن مجید میں آیت، آیت، ہاں، تو اس نشان کو آیت کہتے ہیں، جس سے پارے کی گنا جاتا ہے، کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے اس پارے میں یا اس صورت میں کتنی آیتیں ہیں، تو اس کا مقدار، اس کا معیار کیا ہوتا ہے؟ یہی گول نشان ہوتا ہے نا، اس سے گنے جاتے ہیں۔ جیسے سورہ فاتحہ میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی طرح کر کے کتنے آیت ہیں؟ 7 آیت۔ تو کس چیز کو مقدار بنا کر گنا جاتا ہے؟ اس آیت کو ہی نا۔ جی شیخ۔ ہاں، تو یہ ہے آیت۔ وقف کے معنی رکنے کے ہیں، یعنی تلاوت کرتے وقت جب ہم ٹھہرتے ہیں، اس کو وقف کہتے ہیں۔ پھر کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ایک نمبر ڈالا گیا ہے، نمبر 1، زبر زیر پیش۔ کیا؟ زبر زیر پیش، ہاں، اور اس کے بعد دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو ان پر جزم لگا کر وقف کریں۔ یعنی قرآن کا جو کلمہ ہے، ہر کلمے پہ حرکت لکھی ہوتی ہے، ہر کلمے پہ حرکت بنی ہوتی ہے نا، جی ہر حرف پر حرکت بنی ہوتی ہے۔ جیسے اب با سین میم، ہم اس کو اگر حرکت نہ ہو تو ہم اس کو الگ الگ اگر پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ با سین میم الف لام لام ہا۔ لیکن حرکت آ جانے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک کلمہ بن جاتا ہے، ایک جملہ بن جاتا ہے، اور اس حرکت کے جو پڑھنے کا جو اصول ہے، جیسے با کے نیچے زیر ہے تو وہ بی ہو گیا، پھر اسی طریقے سے سین پر ساکن ہے تو پہلے والے حرف سے مل گیا تو بس ہو گیا، می ہو گیا، تو یہ جو حرکت ہوتی ہے تو بنی ہوتی ہے، تو ایسے ہی ہمیں پڑھنا ہے اس کو۔ یہ حرکت ہر جگہ بنی ہوگی، قرآن مجید کے ہر حرف پر، ہر جملے پر حرکت آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم رکنا چاہیں، سانس توڑنا چاہیں، تو جب ہم ڈائریکٹ پڑھ رہے ہیں ملا کے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن رکنا ہے، جہاں ہمیں سانس توڑنا ہے، تو وہاں پر بھی اس حرف پر بھی تو کوئی حرکت ہوگی نا۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں پر ہم کہاں رک رہے ہیں؟ میم پر رک رہے ہیں، لاسٹ حرف کون سا ہے؟ میم ہے، تو میم پر بھی تو کوئی حرکت ہوگی۔ اسی طریقے سے الحمد للہ رب العالمین، نون پر رک رہے ہیں تو نون پر بھی تو حرکت ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے نا کہ میم پر حرکت ہے، می، تو ہم اس طرح سے کیوں پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ ہم می اس کو کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم می کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہاں، الحمد للہ رب العالمین نہ کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں جبکہ اس پہ حرکت ہے؟ تو قاعدہ یہی ہے کہ زبر زیر پیش، اور دو زیر دو پیش پر اگر ہمیں رکنا ہوگا تو ہم اس آخری حرف پر کیا لگا دیں گے؟ جزم لگا دیں گے۔ کیا لگا دیں گے؟ جزم لگا ساکن دیں کر دیں گے، ہاں، اس کو ساکن کر دیں گے۔ اب جیسے ہمیں میم پر رکنا ہوا تو میم پر تو حرکت ہے زیر، لیکن ہمیں وہاں رکنا ہے تو ہم اس میم کو ساکن کر دیں گے، الرحمن الرحیم، الرحمن گے۔ الرحیم۔ الرحیم۔ اسی طریقے سے الحمد للہ رب العالمین سے الحمد للہ رب العالمین، جی اسی طریقے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ ہو گیا زبر اور زیر اور پیش کی مثال آپ کے سامنے جو کتاب میں آپ کے دیا گیا ہے۔ زبر زیر زیر پیش، پہ۔ دو زیر دو پیش، دو زیر دو پیش، دو زبر نہیں، جی زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش۔ اگر آخری کلمے پر یہ حرکت آپ کو لکھا ہوا مل جائے تو آپ اگر اس پہ ٹھہریں گے، سانس توڑیں گی، وہاں پر رکیں گی، تو اس آخری حرف پر کیا لگانا ہے؟ جزم لگانا ہے، ساکن لگا جزم کے۔ لگانا ہے، ساکن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، جی شیخ۔ ہاں، استاد ایک سوال ہے
جی الرحیم، عالمین سے پہلے سین آیا ہے نا، اس کا تھوڑا بولیے۔ عالمین سے پہلے سین آیا ہے؟ ہاں رحیم اور الرحیم۔ عالمین سے پہلے سین نہیں ہے، اصل میں وہ کیا ہے، جیسے کتاب میں مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو ان پر جزم لگا کر وقف کریں گے۔ پھر مثال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیمی سے بسم اللہ الرحیم، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیمی جو تھا وہ الرحیم ہو گیا، تو وہ بتا رہے ہیں اپنے بھاشے میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیمی سے الرحیم، جی جی جی، سمجھ الحمد گئے۔ للہ رب العالمین سے عالمین، عالمین، ایاک نعبد و جی ایاک نستعین سے نستعین۔ جیسے ہم جی بولتے نہیں ایسے نہیں ویسے، تو وہ ایسے ہی لگا رہے ہیں کہ ایسے نہیں ہوگا ایسے ہوگا، یعنی سے عالمین سے عالمین ہو عالمین۔ گیا۔ اب جیسے کوئی انسان ہے، کسی کا نام ہے کچھ، کوئی عبداللہ کسی کا نام ہے، اس کا نام اگر بائی چانس اگر ہمیں اس کا نام بدل دینا ہو، عبد الرحمن کر دینا ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کا نام عبداللہ سے عبد الرحمن ہو گیا جی جی نا؟ جی بات سمجھ جی میں آ جی، گیا؟ سمجھ گئے۔ ہاں، تو اسی طریقے سے یہاں بھی دیا گیا، رحیمی سے رحیم ہو گیا، عالمین سے عالمین، نستعین سے نستعین، یعنی اس سے بیچ میں وہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ اس سے یہ بدل گیا، اس کلمے سے یہ کلمہ ایسے بدل گیا۔ ٹھیک ہے، اتنا سمجھ میں آ گیا؟ زبر زیر پیش۔ جی الحمدللہ استاد، سمجھ گئے۔ ہاں ہاں، تو یہ مثال ہو گیا آپ کا زبر زیر اور پیش کا۔ پہلے میں رحیمی میں زیر تھا تو وہاں ہم جزم دے کر رک گئے، عالمین میں زبر ہے تو وہاں ہم آخر میں رکے تو زبر جزم دے دیا۔ اسی طریقے سے نستعین میں پیش تھا، یعنی ضمہ تھا تو وہاں ہم اس کو زیر جزم دے کر رک گئے، نستعین کہہ دیا۔ پھر نیچے آپ کے ایک لائن چھوڑ دیجئے، وہ دو زبر کا ہے، پھر اسے ہم سمجھاتے ہیں، اصل میں ترتیب کچھ کتاب کی اس کی ادھر ادھر ہو گئی۔ لإیلاف قریش، لإیلاف قریش، قریشن، کیونکہ اوپر ہمارے جو قاعدہ لکھا گیا ہے کہ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، تو ہم زبر زیر پیش کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد ہم پہلے دو زیر اور دو پیش کو سمجھ لیتے ہیں۔ جی لإیلاف قریشن ہے تو قریشن، قریشن سے لإیلاف قریش، قریش، لإیلاف قریشن سے قریش، لإیلاف قریش۔ قریش، ہاں قریش ہو گیا۔ اسی طریقے سے دو پیش کی مثال اس کتاب میں نہیں دیا گیا ہے، آخری لائن میں ہے استاد، دو پیش کی مثال۔ وہ دوسرا قاعدہ ہو گیا گا، دو پیش کے جو مثال ہے نا، ذہن میں آپ لوگ کے آ رہا ہے کوئی ایسی آیت جس کے آخر میں دو پیش لگا ہو؟ جناتین۔ جناتن، یہ تو دو زیر ہو گیا نا؟ دو پیش بول رہے ہیں۔ ہاں، جناتن۔ آخر میں جہاں ہمیں رکنا ہو۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اس کی مثال ابھی ذہن میں میرے بھی نہیں آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن بس یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ اگر ہمیں جہاں رکنا ہو، سانس توڑنا ہو، جیسے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان میں حرکت ہے، کسی میں زیر ہے، کسی میں زبر ہے، کسی میں پیش ہے۔ اسی طریقے سے لیلاف قریشن میں دو زیر ہے۔ اسی طریقے سے کہیں بھی اگر ایسا آئے کہ کوئی حرکت ہو اور دو پیش ہو، کوئی کلمہ جی ہو، کوئی حرف ہو، اس میں دو یوم پیش ہو، ناظرۃ، ہاں، شیخ یومئذ ناظرۃ، یومئذ، ناظرۃ، ہاں دو پہ یومئذ ناظرۃ، ہاں تو جیسے یہ مثال دو پیش بھی آ جائے تو ہمیں زبر زیر پیش اور دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہوگا، رکنا ہوگا، تو ہم آخری حرف پر کیا لگا دیں گے؟ ساکن، ساکن کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، جی اب اس میں ایک حرکت رہ گیا، دو زبر نا، دو زبر اوپر نہیں تھا نا، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش تھا۔ اب مسئلہ یہ جی ہے کہ اگر دو زبر آئے تو ہم کیا کریں گے؟ ہاں، تب دیکھیے نیچے آپ کے لکھا گیا کتاب میں 2 نمبر قاعدے میں جو لکھا ہے، دو زبر کی تنوین پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا،
جیسے والعادیات ضبحا سے والعادیات ضبحا ہو جائے گا. جی شیخ. کیا ہو جائے گا؟ والعادیات ضبحا سے والعادیات ذبحا ہو جائے گا. ضبحا ہو جائے گا. تو جہاں ہمیں زبر زیر پیش دو زیر دو پیش ملے گا وہاں ہم آخری میں جزم لگا دیں گے، ساکن کر کے پڑھیں گے. لیکن اگر دو زبر ملے گا تو اس آخری حرف کو ہم ان بن کی جو آواز ہے، جیسے ذبحن کی جو آواز تھی، اسی طریقے سے کہیں بھی کچھ بھی آ سکتا ہے، تو ہم اس دو زبر کی آواز کو الف لگا کر پڑھیں گے. ذبحن تھا تو ضبحا ہو جائے گا. جی. ٹھیک ہے. جی شیخ. ہم۔ اسی صورت میں دو تین مثالیں اس کی ہے. والعادیات ضبحا سے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فالمغیرات صبحا. اسی طریقے سے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ رکنے پر، لیکن اگر جب اسے ہم ملا کر پڑھیں گے، ہمیں اگر ایک ساتھ میں ملا کر پڑھنا ہوا تو کیسے پڑھیں گے؟ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. اس طریقے سے پڑھیں گے. جب ہمیں رکنا ہوگا، وقف کرنا ہوگا، تب والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا. اور ایک ساتھ میں پڑھنا ہوا تو والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا. ایسے سمجھ میں آ گیا جی. بات؟ جی شیخ. جی. الحمد. یہ تو ہو گیا زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش اور دو زبر کا نا. جی. ہاں، اب اس میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے رکنے کا کہ نیچے نمبر 4 پہ لکھا گیا ہے. بہت سی جگہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں گے آخری میں آپ کو گول تا لکھا ہوا ملے گا. یہ گولا تا جو بنا ہوا ہے نا، جی. ایک تو تا ہے جو تا اصلی ہے، الف با تا، یہ تا. اس تا پر حرکت اگر آئے گی تو مثال جیسے اوپر ہم نے پڑھا ہے وہی رہے گا. لیکن گول تا، یہ والی تا اگر نیچے ملے تو اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے حرکت کو ہا سے بدل دیں گے. کس سے بدل دیں گے؟ ہاں. ہاں. جیسے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کیا تھا؟ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ سے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. جی. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ سے حاویہ ہو جائے گا. ہاویہ ہو جائے گا. اس کی بھی مثال قرآن مجید میں بہت جگہ آپ کو ملے گی. جیسے قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورۃ الحاقہ. الحاقہ ما الحاقہ سنا ہے آپ لوگوں نے، پڑھا ہوگا. الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ. تو الحاقہ جیسے القارعۃ ما القارعہ جی. ہے نا، جی. القارعۃ ما القارعہ. تو القارعہ پہ اگر ہمیں وقف کرنا ہوا تو کیسے کریں گے؟ القارعہ جی. ما القارعہ. لیکن ملا کر اگر پڑھنا ہے تو القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعہ. جہاں ہم رکیں گے اور گول تا بنا ہوا ہوگا تو اس کی حرکت کو ہم ہا سے بدل دیں گے. آئی بات جی. سمجھ میں؟ جی شیخ. الحمد للہ. زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کو جزم سے بدل دیں گے، ساکن دے کر پڑھیں گے. دو زبر آئے تو الف دے کر پڑھیں گے، اور گول تا آئے تو ہا سے بدل دیں گے. ہاں سے بدل. بس اتنا ہی ہے. اب یہی انہی پر پورا قرآن آپ کا ہے. یا تو قرآن میں آپ کو لاسٹ میں کوئی حرف ملے گا اور اس حرف پر یہ حرکت بنی ہوں گی، زبر ہوگا، زیر ہوگا، پیش ہوگا، یا دو زیر ہوگا دو پیش ہوگا نا. جی شیخ. اس پر جی. ہاں دو زیر، اگر یہ حرکت ہے تو آپ اس پر جزم دے دیجئے، ساکن کر دیجئے. اگر یہ حرکت نہیں ہے، اگر تنوین ہے، دو زبر ہے تنوین میں سے، تو پھر آپ الف لگا کر پڑھیے. اور اسی طریقے سے اگر بولتا مل جائے تو ہا میں بدل دیجئے. القارعۃ سے القارعہ، ملقارعۃ سے ملقارعہ. جی شیخ. ہاں. اب دیکھیے کتاب میں نیچے آپ کے لکھا گیا ہے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. تو ضروری نہیں ہے کہ آخری جو گولتا ہے اس پر تنوین ہی آئے. اس پر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس پر زبر آئے، زیر آئے، پیش آئے. لیکن اگر گولتا ہے اس پر کوئی بھی حرکت آئے، چاہے زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے،
چاہے تنوین میں سے کوئی آ جائے، لیکن اگر گولتا ہے تو اس پر ہم حرکت جو ہے اس کی ہاں حرکت کو ہاں سے بدل دیں گے. جی بس یہی یہ اس بھی میں مسئلہ تھا. گولتا پر کوئی بھی حرکت آ جائے. جی اوپر تو ہم ہمزتی نے پڑھا نا. ہاں ہمزتی لمزتی ہوتا، لیکن لمزہ. ہاں لومزہ، دیکھیے بہت اچھی بات، ماشاء اللہ. ہمزت اللمزتل، وہاں پہ کل میں نے بتایا تھا جیسے نون قطنی تھا، زیر دینا تھا، ہمزت اللمزتین الذی تھا، لیکن جب ہمیں رکنا ہوا تو کیا کہیں گے؟ ہمزت لمزہ. اللمزہ. الذی جمع مالا وعددہ یحسب وعدد. ان ماله اخلدہ. جی جہاں بھی گولتا آئے گا، گولتا پر کوئی بھی حرکت آ جائے، زبر سے لے کر دو پیش تک کوئی بھی حرکت آ جائے، ہم اس پہ ہا دے کر پڑھیں گے. اس کے علاوہ اگر دو زبر آتا ہے تو اس کو الف دے کر پڑھیں گے. کسی بھی اگر گولتا نہیں ہے، گولتا نہیں ہے آخر میں، کوئی اور حرکت مطلب کوئی اور حرف ہے، تو اس پر پھر ہم دیکھیں گے کہ دو زبر ہے تو الف دے دیں گے، اور دو زبر نہیں ہے تو پھر اور کوئی ہے، دو زیر ہے، دو پیش ہے، زبر زیر پیش ہے، تو اس پہ جزم دے کر پڑھیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ گولتا پہ دو زبر آیا تو بھی ہا دے کے پڑھیں گے. دو زبر آئے تو بھی. جی گولتا پر کوئی بھی حرکت آ جائے. جی جی سمجھنے آ گیا. ہاں. اور کچھ؟ جی نہیں الحمدللہ. اچھا، تو بس اتنا ہی کیا اور آگے بھی پڑھا دیں؟ ہم جی شیخ. اتنا کافی ہے کہ اور آگے بھی سبق پڑھیں؟ جی پڑھائیے شیخ. پڑھانا کوئی یہ تو بڑی بات نہیں ہے، پڑھانے کے ساتھ ساتھ یاد بھی تو ہونا چاہیے نا. جی کوئی آواز نہیں دے رہا ہے میرے علاوہ. اتنا ہی ہاں رہن دو سر، اتنا ہی رہن دو، سمجھ میں آ جاتا. زیادہ پڑھے تو نہیں آتا سمجھ میں. اچھا، اور کون کہہ رہا تھا پڑھانے کے لیے؟ جی شیخ ہاں میں ہاں، رخسان. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، زیادہ ہو جائے گا تو صحیح بات ہے، تھوڑا سا بوجھ ہو جائے گا نا. تو اتنا سمجھ میں آ گیا نا، اتنا تو اس میں تو ڈاؤٹ نہیں رہ گیا نا. جی نہیں الحمدللہ میرے کو تو سمجھنے آ گیا. ہاں تو بس ایک بار پھر سے میں بتا دیتا ہوں. اب پورا سبق ہم نے پڑھ لیا تو ہم پورے سبق کو ایک ساتھ بتاتے ہیں. جیسے کہ گولتا کے علاوہ، گولتا ابھی دماغ سے نکال دیجیے، گولتا کے علاوہ علاوہ کوئی حرکت آتی ہے، ارے کوئی حرف آتا ہے، گولتا کے علاوہ کوئی بھی حرف آتا ہے، تو ہم آخر والے حرف پر کیا دیکھنا ہے، تب ہم حرکت دیکھیں گے. گولتا کے علاوہ کوئی حروف آئے. کوئی بھی حرف آئے، الف سے لے کے یا تک کوئی بھی حرف آئے سوائے گولتا کے، تو ہم اس پر حرکت دیکھیں گے. کیا دیکھیں گے؟ حرکت. وہ کون سی حرکت؟ زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش. یہ کتنے ہوتے ہیں؟ 6 ہوتے ہیں نا. جی ہاں، ان 6 میں سے 5 حرکت اگر آتی ہے، 5 حرکت کون کون سی؟ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش. ہاں، تب ہم آخری حرف کو جزم دے کر پڑھیں گے. جی اور ان 5 کے علاوہ اگر دو زبر آ جاتا ہے تو ہم آخری حرف پر الف لگا دیں. جی لیکن حروف تہجی کے سارے حرفوں میں سے کوئی حرف نہیں آتا، گولتا آتا ہے. گولتا آتا ہے، تب ہم حرکت نہیں دیکھیں گے، تب ہم بس سمجھ جائیں گے گولتا آیا ہے، ہمیں وہاں رکنا ہے، تو ہم گولتا کو ہاں میں بدل دیں گے بس. جی شیخ. اور ہو گیا کلیئر؟ جی الحمد. ہاں چلیے، اچھی بات ہے. ہاں دیکھیں کل کا سبق سب کو سمجھ میں آ گیا تھا نا، نون قطنی. جی شیخ سمجھنے آ گیا.
قاعدہ وغیرہ سب لوگوں نے یاد کر لیا آپ لوگوں نے؟ جی شیخ. اچھا. اب ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یاد ہے کہ نہیں، اصل میں یہاں پر سنتے ہیں تو سامنے آپ لوگ کے موبائل میں شو ہوتا ہے یہ کتاب نا، تو کوئی دیکھ کے بھی تو سب پڑھتے ہیں. اب اس میں یاد کوئی کرتا ہوگا نہیں کرتا ہوگا، اللہ جانے. تو یاد سب کرتے ہیں نا. دیکھیے جو ضروری قاعدہ ہے نا اسے یاد کر لیا کریے. اب میں نے شاید میں نے بولا ہے پہلے میں نے کہ یہ قاعدہ ابھی جو آپ کا یہ بنیاد ہے، ابھی آپ سیکھ رہی ہیں، تو سیکھنے کے ٹائم پہ یاد ہونا بہت ضروری ہے قاعدہ. کیونکہ ایک بار پھر جب پڑھتے پڑھتے ذہن میں آ جائے گی چیزیں، تو یاد اگر قاعدہ ذہن سے نکل بھی جائے گا نا، تو کیا ہوگا، وہ چیزیں آپ کے دماغ، آپ کا جو مائنڈ ہے وہ چیزیں آبزرو کر لے گا، وہ چیز پھر خود بخود اپنے آپ وہ ادا ہوتے رہیں گی. اب میں نے حفظ کے بعد، اب مجھے کافی سال ہو گئے حفظ کی، لگ بھگ 9-10 سال ہو گیا. تو بیچ میں ایسا بھی وقت آیا کہ میں قاعدہ بھول گیا تھا، مجھے قاعدہ یاد نہیں تھا کہ کس کا کون سا قاعدہ ہوتا ہے، حروف اخفا کے کتنے حروف ہوتے ہیں، حروف اظہار چھوٹا سا تھا تو اس کا یاد تھا، اسی طریقے سے ادغام شفوی کے کتنے حروف ہوتے ہیں یہ میں بھول گیا تھا. لیکن کیا ہوتا تھا کہ بھولنے کے بعد بھی میں نے قرآن کو بار بار پڑھا تھا، میں نے سبق سنایا تھا، اسی طریقے سے روزانہ اس کو پڑھتا تھا، تو وہ چیزیں میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی، تو ہم اس کو قاعدہ نہ یاد ہونے کے باوجود بھی صحیح پڑھتا تھا. تو شروعات میں قاعدہ یاد ہونا بہت ضروری ہے. ایک بار جب اس قاعدے کو یوز کر کے، استعمال کر کے جب قرآن پڑھنے لگیں گی، اور وہ پڑھتے پڑھتے جب آپ کی زبان پر بیٹھ جائے گا، آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا، تو آپ کے ذہن سے قاعدہ نکل بھی جائے گا تو مسئلہ نہیں. لیکن شروع میں یاد کرنا بہت ضروری ہے. شروع میں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ حروف ہلکی کتنے ہیں اور کون ہیں، حروف اخفا کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، ادغام حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، ادغام شفوی کے کیا قاعدے ہیں. اسی طریقے سے ادغام یرملون کے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، کیا ہیں ان کے اور کون کون سے ہیں. تو یہ چیزیں یاد ہونی بہت بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ جی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ سمجھ میں آ گئی سر. تو یاد کر لیا کریے. نہیں جی. یاد کریں گے تو پھر اپنا نقصان. جی. جی شیخ. شیخ کی آواز رک گئی. آواز رک گئی میری اب؟ جی شیخ آواز بریک ہو رہی تھی، مطلب تھوڑی آ رہی تھوڑی نہیں آ رہی. ہاں تو ایسا کریے، نون قطنی کا قاعدہ سنائیے. آواز جا رہی ہے نا؟ شیخ آ رہی شیخ آواز. ہاں تو نون قطنی کا قاعدہ جی. کوئی سنا دے تن جسے یاد. تنوین کے بعد اگر حمزۃ ہوں الوصل ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو ہوں تنوین کے نون کو زیر دے کر پڑھیں گے، کیونکہ ہوں حمزۃ الوصل درمیان میں گر جاتا ہاں ہے. ہاں ماشاء اللہ. تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل ہو اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو زیر دے کر پڑھیں گے. ہاں کیونکہ مثال کے طور پر درمیان میں حمزۃ الوصل گر جاتا ہے. ہاں مثال کے طور پر نوح نب نہو. نوح ابنہ. جی. ٹھیک لوط ہے ماشاء اللہ. لوط. پڑھیے یہ سب مشق پڑھیے. جی شیخ. لوط المرسلین. لمزة الذي ہاں. عدن التي جميعا الذي قدير الذي.
हाँ सही है, ऐसे ही मश्क करते रहिए। जी। और एक चीज ये है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं लूतीनिल मुरसलीन, अगर हम उसका मश्क कर लिए हैं तो हम बहुत सही पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा होता है कि वो चीज़ हम कलमा पहले पढ़े नहीं हुए हैं, मश्क नहीं हुआ है, तो वो कलमा हमें पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लूती ती नील, इस तरह से जो नहीं पढ़ा होता है वो थोड़ा सा ठहर जाता है, उसको समझ नहीं आता। तो ऐसा नहीं करें। कि मैं जो टेस्ट हुआ था जो अभी से पहले, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये गलतियां की हैं कि कलिमा सही नहीं हुआ और दुरुस्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जल्दी में उसको पढ़कर लोग गलत ही पढ़कर आगे बढ़ गए। तो ये मकसद नहीं है, मकसद है सीखना। अगर एक लफ्ज पर थोड़ा सा वक्त लग भी जाता है पढ़ने में, 2 मिनट का वक्त लग जाता है, 1 मिनट का वक्त लग जाता है, कुछ सेकंड लग जाते हैं, तो लगने दें। जब तक वो कलमा दुरुस्त ना हो तब तक हम आगे ना बढ़ें। अगर आगे बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो गलती हमेशा गलती ही रह जाएगी। और एक बार अगर दुरुस्त हो जाएगा, दूसरी बार थोड़ा और दुरुस्त होगा, इस तरह से वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो लूत, थोड़ा सा रुकना है, अगर यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा और वक्त लीजिए, देखिए लूती नील मुरसलीन, थोड़ा सा वक्त लेकर ऐसे, जब तक वो सही ना हो एक कलमा, दूसरे कलमे पर नहीं बढ़ना चाहिए। मश्क यही है। मश्क का ये मतलब नहीं है कि नूह इब्न हूद लूत इब्न मुरसलीन हम उसको रट लें। मश्क का मतलब ये है कि उसको सही करें, उसको दुरुस्त करें। हाँ। जी। हम्म। अब जल्दीबाजी में बहुत से लोगों ने इक्फा किया ही नहीं, इजहार, तो उसमें कोई मसला नहीं है। हाँ, इदगाम में बहुत सारे मसले आ गए, इकलाब में गुन्ना करना था जहाँ वो गुन्ना नहीं हुआ, और गलत सही कलमे में बहुत सारी गलतियां हैं, तो वो ये नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का ख्याल रखें आप लोग। जी। ठीक है, फिर क्लास तो पूरा हो गया, अब रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।